سب سے جب سے پیدا ہوئے کہ خدا جو ہے جس مصیبتوں سے جیو تھا، مگر اس کے پیچھے ایک ریزن ہے. ہمارا جو آج فوکس ہے، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ یہ رکھنا کیا ہے. یہ رکھنا کیا ہے؟ توجہ کے ساتھ کہ ہمیں یہ دن جو نصیب ہوا کس کے علم میں ہوا اور کس نے ہمیں جان رکھی، اور اس سے پہلے ہمارا کیا حال تھا اور اب ہمارا کیا حال ہے. ہلیلویا. آج اس رکھنا کو پورا کرنے کے لیے، اس جدائی کو دور کرنے کے لیے خدا نے اپنے بندے کو بھیج دیا تاکہ لوگ اس پر ایمان لائے، ہلاک نہ بن کر ہمیشہ کی زندگی پائے. آج وہ رکھنا پورا ہو چکا ہے. ہم خداوند کے زندہ پاک کلام سے سیکھیں گے. جن کے پاس بائبل ہے وہ بائبل کھول لیں، اگر ضرورت ہے تو یہاں سے لے کے بائبل پڑھ لیجیے. شاید آج کے بعد ہم اگلے سال ہوں یا نہ ہو، کوئی ہو نہ ہو، ہماری بہن مشرا ہم سے جدا ہو چکی ہے، پچھلے سالوں ہمارے ساتھ تھی. اسی طرح کہ آج اس رکھنے کو پورا کیا خدا نے. آئے میرے ساتھ دیکھیں حزقیہ نبی کی معرفت خداوند کا زندہ پاک کلام، اس کا 22 باب اور اس کی 30 آیت 30-31 آیت. یہ رکھنا کیا ہے؟ نکالیا جی. حزقیہ 22 باب اور اس کی 30 اور 31 آیت. پیج نمبر 129. بڑے غور سے سنیں کہ خدا کے کلام مقدس میں جو لکھا ہے. اگر کسی کو تنگی تو یہ صاف سے بولے. حزقیہ میں پڑھتا ہوں کلام کی کلام مقدس میں سے. بائبل پر اس میں لکھا ہے، میں نے ان کے درمیان تلاش کی کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو فصیل بنائے اور اس سرزمین کے لیے اس کے رکھنا میں میرے سامنے کھڑا ہو، تاکہ میں اسے بیان نہ کروں پر کوئی نہ ملا. پس میں نے اپنا قہر ان پر نازل کیا، اپنے غضب کی آگ سے ان کو فنا کر دیا، اور میں نے ان کی روشوں کو ان کے سروں پر لایا. خدا فرماتا ہے. کلام مقدس میں پڑھیں گے اور سنے جانے پر خدا کی برکت چاہتے ہیں. کچھ سیکنڈ کے لیے ہم خدا کی حضوری میں آئیں گے اور اپنے دلوں میں خدا کا کلام مانگیں گے اور ہم چھوٹی سی ایک دعا کریں گے. یہ درخواست ہے کہ سب ساتھ جھکیں، اپنے بند کر لیں اور خدا کی حضور میں آ جائیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. خدا قادر وقت اب جب کے بعد سے اسلام کی اللہ کو لے کے ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ تم نے آج یہ نصیب کیا کہ آج ہم اپنے آپ کے کلام کو تیرے لوگوں تک پہنچائیں اور اس کلام کے وسیلے سے آج زندگیاں چاہے خدا کا نجات پائیں، زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. یسوع کے نام سے آمین. خدا نے جب دیکھا اس نے کہا کہ میں دیکھوں. کیا دیکھوں میں؟ کہ دنیا میں گناہ اتنا زیادہ تھا، بدی اتنی زیادہ تھی کہ خدا کی آنکھ دیکھ نہیں سکتی تھی. اور خدا نے اپنا منصوبہ
کیا اور خدا نے تو انسان کو بڑی شفقت کے ساتھ اور اشرف المخلوقات کر کے بنایا تاکہ یہ لوگ میری کیا کریں؟ عبادت کریں، کیونکہ اس کی عبادت کے لیے تو لاکھوں کروڑی ہے، لاکھوں فرشتے ہیں، لاکھوں اس کے آگے قدوس کہتے ہیں، دن رات اس کی پرستش کرتے ہیں۔ اور خدا نے جس مرد کو بنایا تھا اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری کیا کرے؟ عبادت کرے۔ مگر ہر ایک نے اپنی اپنی راہ تیار کر لی، اس عورت نے اس کو پھل کھلایا اور اس کو باغ سے کیا کر دیا؟ علیحدہ کر دیا۔ کیوں؟ ابلیس کا شروع سے یہ منصوبہ چلا آیا کہ وہ خدا کے لوگوں کو کبھی مل کے نہ کھانے دے، اور یہ چاہتا ہے کہ سب کی کیا ہو؟ موت ہو، مگر زندگی اور موت کی میرے یسوع کے پاس چابیاں۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ اس نے کہا دیکھا کہ کوئی نہیں ہے، اب یہ رکھنا کیا ہے؟ یہ رکھنا کیا ہے؟ میں یہ پوچھتا ہوں کہ اس رکھنا کا مقصد کیا ہے؟ ابھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں اور اس رکھنا کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا پوائنٹ کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے رکھنا؟ ہم رکھنا میں ہیں، اس رکھنا کو دور کرنا ہے۔ وہ رکھنا ہے کیا؟ ہم ایک بلڈنگ کو تیار کرتے ہیں، ایک گھر کو تیار کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مستری لگا ہوتا ہے کام کے اوپر تو وہ بیچ میں بالیں لگاتا ہے، وہ ایک اینٹ کو جگہ بناتا ہے تاکہ وہ بالی جو ہے اس کے بیچ میں ٹھہر جائے، اور جب وہ اس چیز کو مکمل کرتا ہے تو جب اس کو مکمل کر لیتا ہے تو باہر کھینچ دیتا ہے اور اس کے اندر وہ گیپ آ جاتا ہے۔ اس گیپ کو کیا کہتے ہیں؟ رکھنا۔ جدائی، خالی جگہ، اس خالی کو پر کرنے کے لیے اس کے واسطے ہمیں کچھ کرنا ہوگا، اور اس کے لیے کیا کیا؟ اس خدا نے اپنے بیٹے کو ہمارے لیے پیدا کیا۔ ہاللیلویہ۔ اس رکھنا کو ختم کرنے کے لیے، اس جگہ کو پر کرنے کے لیے، اب اس جگہ کو کیسے پر کیا؟ اس نے اس مستری نے جگہ جب وہ بالا نکالا اس کے ساتھ اس نے ایک اور اینٹ لگا دی، تو وہ جگہ کیا ہو گئی؟ پر ہو گئی، اور جگہ پر ہو گئی اور وہ رکھنا کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا، ختم ہو گیا، اور وہ جدائی کا تھی باغ عدن سے چلی آئی، وہ کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ ہم دیکھتے ہیں بائبل کو اس بیان کرتی ہے، ہم زندہ خدا کی بات کرتے ہیں، مردہ خدا کی بات کرتے ہیں۔ ابھی بھائی نے گیت گایا، سب معبود کیا پڑے ہیں؟ قبروں میں پڑے ہیں، پر میرا یسوع زندہ ہے جو ہے یہاں موجود۔ یسوع نے یہ زورنا چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ وہ رکھنا خدا نے اپنے بیٹے کو بھیج کے پورا کیا۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ اس نے تلاش کی کہ اس زمین کو اس وسیع کو تیار کرے تاکہ میرا قہر جو ہے وہ ٹل جائے، مگر وہ قہر ٹلا نہیں، کیونکہ وہ جگہ پر نہ ہو، کیونکہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا، کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ یہ کام کر سکتا۔ بہت سارے انبیاء رات آئے، انبیاء اصغر آئے، انبیاء اکبر آئے، اور سارے نبیوں نے آ کے اس چیز کی برابری کی، بات کی ہوا کا نام لیا، پر آخر کار وہ ایک دن قبر میں جا اترے، مگر ان کی قبر خالی ہے اور میرے یسوع کی قبر خالی ہے۔ میرے یسوع کی قبر خالی ہے۔ میرا اور آپ کا فدیہ دینے والا یسوع ہے۔ یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ تیسرے دن اپنے وعدے کے مطابق بائبل کے مطابق تیسرے دن میں سے جی اٹھا۔ اس نے اس رکھنا کو پورا کیا۔ اس نے فرمایا، خداوند نے کیا فرمایا؟ آئے میں سر دیکھئے کسی اس کے اوپر کیا ہوئی؟ یسایہ 53 باب یسایہ 53 باب اور اس کی 5 ہے، بلکہ 4 ایسے ہم پڑھیں۔
بڑے غور سے سنیں خدا کی آواز. تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھا لی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا اور ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہمارے خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بدکرداری کے باعث گزرا گیا. ہماری سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم جواب آئے. ہم اس کے واسطے کیا کر سکتے ہیں اگر وہ ہمارے لیے کیا وہ قربان ہو گیا. خدا نے تو اپنے بیٹے کو بھیجا. لوگوں نے کہا کہ ہاں سیاست کرتے تھے، اس کے خلاف باتیں کرتے تھے کہ یہ بھی کسی گناہ کا گناہ میں گرا ہوا جو اس کے اوپر آج یہ سب باتیں ہو رہی ہیں. مگر بائبل میں اس نے بیان کیا عیسائی نبی اس لیے کوئی کرتا ہے کہ اس نے اس گناہ کو ان کا کوٹا اور مارا ستایا ہوا سمجھا، مگر تو بھی اس نے کیا کی زبان نہ کھولی. وہ بے بیان کرنے کی مانی خاموش رہا اور وہ سر جھکائے رہا. اسے سوال جواب کرتے تھے اور اس کے منہ میں تھپڑ مارتے تھے میرے جواب کے اور اس کو ذلیل کرتے تھے. اور ہمارے لیے لعنتی بنا اور لعنتی اسی لیے بن گیا تاکہ ہم زندگی پائیں اور کیسے اپنی زندگی پائیں. میرا اور آپ کا مسیحا اس رکھنا میں جا کھڑا ہوا، اس رکھنا کے اندر آ کھڑا ہوا تاکہ وہ جدائی کی یہ دیوار ہے اس کو گرا دے. اس سے پہلے خدا کی اور انسان کی کیا تھی؟ جدائی تھی. اگر آپ فرائض میں دیکھتے ہیں تو جب خدا نے کہا کہ تم تمام درختوں کے پھل کھانا مگر تم وہ پھل نہ کھانا جس سے میں نے یہ منع کیا، تو بھی وہاں پہ ابلیس نے اپنا کام کیا. یہاں پہ لکھا ہے بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹکے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا اور خدا نے ہم سب کو بلکہ داڑھی اس پر لا دی. کیونکہ خدا نے اپنے اس بندہ کو، اس آدم کو خوشی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ خلق کیا تھا. خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا تھا. خدا نے اس کو اپنے شوق سے بنایا، اس کو محبت سے خلق کیا تاکہ وہ اس کی عبادت کرے. یہاں پہ دھیان دیا گیا سارا گناہ، ساری بدکرداری، ساری لعنت اس نے اپنے بیٹے پہ لا دی. آج ہم اس کی خوشی منا رہے ہیں، آج ہم اس کی خوشی منا رہے ہیں. یہاں پہ مقدس یوحنا بیان کرتا ہے، نکالے میرے ساتھ یوحنا کی انجیل اس کا 12 باب. یونانی اور فریسی جو تھے بڑے پڑھے لکھے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ بتا، شاگردوں سے کہتے تھے کہ ہمیں یہ بتا کہ ہمارا یسوع کون سا ہے. کیا وہ بیوقوف تھے؟ یسوع ہر روز ان کی حکمت کا کلام سناتا تھا، یسوع ہر روز موعظے کرتا تھا، یسوع ہر روز ان کے ساتھ رہتا تھا، اس کے شاگرد اس کے ساتھ رہتے تھے. تو بھی وہ کہتے تھے کہ تو ہمیں یہ بتا کہ یسوع کون سا ہے. سنیے یوحنا کی انجیل مقدس یوحنا اس چیز کو بیان کرتا